مولانا خادم حسین صاحب ایک مدرسے میں پڑھ کر لیڈر بنے. میں ایک مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہوں, میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا, کالج میں پڑھا, لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا. مدرسے میں پڑھا تو آج سب پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, آپ بھی آگے آئیے, اس علمی جہاد میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن اللہ نے مجھے بہت بڑا ظرف دیا ہے. میں چاہتا ہوں میں مروں تو میرے جیسا کام کرنے والے 5000 نوجوان کھڑے ہوں. کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے 100 سال کی فیوچر پلاننگ کی ہے. کتنے سال کی؟ 100 سال. 10-20 سال تو یوں ہیں ہمارے لیے, بالکل سامنے ہم رکھتے ہیں 10-20 سال, تو 100 سال کی پلاننگ کی ہے. 100 سال تک کم از کم جو میں کام کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہلے گا بھی نہیں, 100 سال تک چلے گا. پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ آئیے, ہمارے قریب آئیں, علماء کے قریب آئیں, علم دین سیکھیں, اور خدا را اپنے آپ کو مؤثر بنائیں. ان ترجیحات کو ترجیح دیجیے جس کو شریعت نے ترجیح دی ہے. احساس ذمہ داری پیدا کریں, تب اس معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ہماری ہر مسجد میں مدرسہ ہوگا جس میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی عالم اور مفتی بن رہی ہوگی. اس جہاد میں آپ بھی شریک ہوں. اپنی مساجد میں درس قرآن شروع کریں, درس حدیث شروع کریں, درس فقہ شروع کروائیں. آپ کے اندر طاقت ہے تو کمیٹیوں سے ریکویسٹ کریں. آپ کے اطراف میں امام ہیں, ان سے ہاتھ جوڑ کر کہیں خدا را ایک نماز کے بعد دیکھیں کتنا پیارا اہتمام ہے, میرا دل خوش ہو گیا. فجر میں درس قرآن, عصر میں درس فقہ, اتوار کو درس قرآن. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں لوگوں کے اوپر. اتنا پیارا کام, آپ سب اس جہاد میں شریک ہو جائیں. کرو, اپنی کمیٹیوں سے بولیں, امام حضرات سے منتیں کریں, حضور درس قرآن شروع کریں, درس فقہ شروع کریں. اہل سنت میں علم کو سب سے بڑی فوقیت ہونی چاہیے. ہمیں آج پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ قبر پرست, جاہل. بولتے ہیں جاہل مرکب ہے. ایک شخص کا میں نام نہیں لیتا ہوں, اس نے کہا تھا ان قریب مدارس سنیوں کے ہوں گے اور پڑھانے والا ہمارا بیٹھا ہوگا. کیوں بولا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. پوری پوری رات نعت خوانیاں یا کھچڑے کے گھوٹے لگانے والا نوجوان 10 منٹ کے درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو عالم کیسے بنیں گے, مفتی کیسے بنیں گے, استاد کیسے بنیں گے, لیڈر کیسے بنیں گے؟ جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی اور آ کے آپ کو لیڈ کرے گا. اگر دیکھنے ہو وہ عظیم لیڈر تو یوٹیوب پہ چلے جائیں, اور جہاں وہ اپنے چورن بیچنے والے بیٹھے ہوئے نا ان کو دیکھیں ذرا. ایک سے ایک چورن بیچ رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, نہ آتا جناتا کچھ بھی نہیں, ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے, اور پاگل بنا رہے لوگوں کو. ہمارے سنی اکثر بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کی بیسک بھی نہیں سیکھی ہوتی. تو یار قرآن بیان کر رہا ہے, یار حدیث بیان کر رہا ہے, تو یہ بالکل ایسا آپ کو انگلش نہ آتی ہو اور کوئی آ کے گٹ پٹ شروع کر دے تو آپ کہیں یار یہ تو یار بڑی بہترین انگلش بول رہا ہے. سمجھ نہیں, جب پتہ ہی نہیں تو ایسے بولو گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں شعور بیدار کریں, پھر انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. اگر میری کوئی بات کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو, سننے والوں کو ناگوار گزرا ہو, میرے کسی نعت خوان بھائی کو ناگوار گزرا ہو, خدا را میری باتوں کی تلخی نہیں, ان باتوں کے پیچھے درد کو محسوس کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری عمر اب میرے 32 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے, 32 سال. میرے پروگرام کو اس 4 مارچ کو 18 سال ہو گئے, احکام شریعت کو 18 سال, اور درس بخاری کو تقریباً 10واں سال. 3 سال میں نے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی, تدبر قرآن. میرا ہر پروگرام ایسے ہوتا ہے, مجھے میرے ادارے والے منع نہیں کرتے. اس میں کیوں ٹی وی کا احسان مانتا ہوں, ان کی مینجمنٹ کا, ورنہ کسی کا پروگرام 3 مہینے سے اوپر نہیں چلتا. لیکن انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے اور اتنا میرا خیال کرتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میں ایک پروگرام کروں گا, وہ کہتے ہیں کریں. یہ نہیں پوچھتے صاحب کتنے عرصے کرنا. تو آپ کو بتایا میں نے 10 سال ہو گئے درس بخاری کرتے ہوئے, 10 سال پوری درس بخاری بیان کروں گا انشاءاللہ, پورا قرآن. اس طرح پورے عقائد اسلام, عقائد اہل سنت, معمولات اہل سنت بما دلیل, یہ میں کیو ٹی وی پہ بیان کر چکا ہوں. بہت کافی پہلے الفرقان کے نام سے میرا پروگرام آتا تھا, وہ سارا بیان کیا. اب ہم یہی کر سکتے ہیں یار, میں شعور بیدار کر سکتا ہوں, منتیں کر سکتا ہوں, میں خرابی کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اپنا مخالف بنا کے آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ کیا کروں میں یہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. میں آپ سے گزارش اس لیے کرتا ہوں, خدا را آگے آئیں, ذمہ داری محسوس کریں. یہ میرے سر پہ امامہ ہے, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میرے نام کے ساتھ مفتی ہے, اس لیے میری ذمہ داری خالی نہیں ہے. آپ کے نبی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. بنائیں اپنے بچوں کو عالم, انہیں مفتی بنائیں. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہی کل لیڈ کرے پورے پاکستان کو. اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائے کہ لاکھوں کو اپنے پیچھے جنت میں لے کر جائے. کریں ہمت, کوئی ناممکن نہیں ہے. میرا پورا خاندان عام خاندان ہے, کوئی ہمارے خاندان میں عالم نہیں. میں نے اپنے دادا جان کی داڑھی دیکھی تھی, یا آخری عمر میں میرے والد صاحب نے داڑھی رکھی. باقی ہمارے خاندان میں کوئی داڑھی والا نہیں, علم سے سب دور ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان سے ایک بچے کو نکال کر یہ توفیق دی, وہ 32 سال سے دین کا کام کر رہا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگوں کو میں فقہ سکھا رہا ہوں, لاکھوں لوگوں کو قرآن حدیث سکھا رہا ہوں. یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی پہ نگاہ انتخاب فرمائے اور آپ کا بچہ اسی طرح اوپر آ کر بہت بڑا کام کرے. خدا را اپنے آپ کو دین کے قریب لے کر آئیں اور یہ بڑا کام کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.